أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیتوں کو تلاوت کیا. اس موقع پر آپ کے سامنے یہی باتیں رکھنی ہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ جو اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے ان قیمتی اوقات کو لے کر اس مجلس میں شرکت فرماتے ہیں، تو کوشش یہ رہے گی کہ آپ کے سامنے ایک سلسلہ وار ایک تسلسل کے ساتھ کچھ مخصوص صورتیں یا کچھ مخصوص آیتیں جس کا تعلق جہاں عمل سے ہے، جہاں اصلاح سے ہے، اور جس کا تعلق جہاں اپنی زندگی سے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے اللہ کے کلام سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، رہبری پا سکتے ہیں. تو انہی مخصوص صورتوں کو اور مخصوص آیتوں کو انشاءاللہ سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ کم وقت میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو اور وہ عمل کی لائن کی باتیں اور اصلاح کی لائن کی باتیں اور تربیت کی لائن کی باتیں آپ کے سامنے آئیں. اس لیے اب جو ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں یہ یاسین شریف ہے اور یہ قرآن مجید کی ایک مخصوص صورت. حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان لکل شیء قلب وقلب القرآن سورۃ یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین. یہی حدیث اس کی فضیلت کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے اور اس کے مخصوص اور منتخب ہونے کے لیے کافی. ہم تھوڑا دھیان دیں اور تھوڑا توجہ فرمائیں کہ قلب کی حیثیت کیا ہوتی ہے. جسمانی اعتبار سے بھی قلب وہ ہے کہ جہاں قلب رک گیا تو انسان ڈھانچہ بن گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی قلب کی بہت ہے. تو قلب کا مدار جسمانی اعتبار سے بھی بہتر ہے اور اسی طریقے سے روحانیت کے اعتبار سے بھی قلب بنیادی حیثیت رکھتا ہے. جسمانی اعتبار سے تو ہم خود دیکھ رہے، سمجھ رہے، مشاہدہ کر رہے. میں روحانی اعتبار سے بھی آپ کو ایک آیت کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ
کہ جسم میں ایک حصہ ہے، ایک لوتڑا ہے کہ جب وہ درست رہتا ہے، صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور جان لو وہ انسان کا دل ہے کہ جب دل بگڑ جاتا ہے تو پھر سارے اعمال جو صادر ہوتے ہیں وہ برے اعمال صادر۔ اگر دل بھرا ہوا ہے، چورا ہوا ہے، قرآن کریم کی بے شمار آیات اس پر روشنی ڈال رہی ہے کہ جس نے دل کو سوار دیا۔ اور پھر ایک آیت میں تو اللہ نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا وہی کامیاب۔ تو بہرحال قلب کی جسمانی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے اور روحانی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ تو اس بات سے ہم یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس سورت کو جو سورہ یاسین ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن کا دل ہے، اس لیے اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے۔ آخر کوئی تو اس میں بات ہوگی، کوئی تو اہمیت والی، کوئی تو فضیلت والی، اور کوئی تو بنیادی بات ہوگی جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی زبانی یہ مقدس کلمات نکلے ہیں اور اس کو اتنا اونچا درجہ ملا۔ مفسرین کرام نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو جو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان کی وہ بنیادی چیز بیان کی گئی ہے جس کا تعلق اس کے عقائد سے، اس کے عقیدے سے، کہ انسان کا سب سے اہم چیز ایمان کے اندر وہ یقین ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارے اعمال قبول، وہ درست ہے تو سارے اعمال کا ثواب، اگر وہی درست نہیں تو پھر اعمال ڈرے کے ڈرے۔ تو بنیادی حیثیت عقیدے کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا، مفسرین کرام نے فرمایا کہ سورہ یاسین میں عقیدے کو بتلایا گیا ہے، اور وہ خاص 3 عقیدے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جو بنیادی ہے کہ جس پہ ایمان کا مدار۔ پہلی چیز بتلائی گئی اس سورت کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بتلایا کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اللہ کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں کوئی شریک ہے، اور یہ یقین وہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جس پر جنت اور جہنم کا مدار ہے، جس پر کامیابی کا مدار ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ تو وحدانیت بتلائی گئی کہ اللہ ایک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ یقین ہونا بہت ضروری۔ دوسری چیز اس میں بتلائی گئی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی جو بنیادی عقیدہ رسالت کا ہے، اللہ کے نبی کو رسول ماننے کا ہے، وہ اس میں تفصیلی طور پر بتلایا گیا۔ اور تیسری چیز جو اس میں بتلائی گئی ہے وہ بعث بعد الموت، جو اہم عقیدہ ہے کہ ہم جو یہ زندگی میں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائیں گے، اور جو زندگی ہم نے یہاں گزاری ہے، اگر اچھی زندگی گزاری ہے اس کا نعم البدل ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، اس پر اجر ثواب ملے گا، اور اللہ کی جانب سے انعامات ہوں گے، جنت ملے گی۔ لیکن اگر یہ زندگی اگر ہم نے صحیح نہیں گزاری، رب چاہی نہیں گزاری، پھر کیا ہوگا کہ وہاں پر پکڑ ہوگی اور سزا کے مستحق ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حقوق جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ تو یہ 3 باتیں خاص طور پہ اس میں تفصیلی طور پر بتلائی گئی ہے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے اسے قرآن مجید کا دل کہا ہے۔ دوسری وجہ جو اہم وجہ، کئی وجوہات ہیں، اس میں سے دوسری
کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس صورت میں نبی علیہ السلام کی جو اڑن اور فکر تھی، یعنی نبی علیہ السلام اپنی امت کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کی کامیابی کے لیے اور انہیں ایمان میں داخل کرنے کے لیے جو رویا کرتے تھے، جو گڑ گڑایا کرتے تھے، جو تڑپا کرتے تھے اور جو فکریں ہوا کرتی تھی، حدیث میں فرمایا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر، کہ مسلسل غم زدہ رہنے والے اور مسلسل فکر کرنے والے تھے۔ اس بات کی فکر تھی کہ سب لوگ ایمان میں داخل ہو، لیکن کفار اور مشرکین جو مانتے نہیں تھے آپ کی رسالت کو اور قسمیں کھا کر کے یہ کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے انداز میں، ایک نرائے انداز میں یہ بات پیش کی ہے، قسم کھا کے یہ فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس میں تسلی دی ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ نبی کو اس کے سننے کے بعد تسلی محسوس ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اس وجہ سے اس کو جو ہے قرآن مجید کا دل کہا۔ اور بھی بے شمار وجوہات بہرحال تفصیل میں جانا نہیں ہے، تو یہ دو وجوہات بیان کی گئی ہے اس کے دل ہونے اور اس کی فضیلت کیا ہے، وہ بھی سن لیں، اس لیے کہ کوشش ایمان والے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کی طرف دوڑتا ہے، عمل کا شوق ہوتا ہے کہ میں کیا عمل کروں، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ تو سورہ یاسین کو یوں سمجھیے کہ یہ ایمان والے کی صبح ہے، یہ ایمان والے کی صبح ہے۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت سے بیان کی گئی ہے کہ جو صبح سویرے یاسین شریف تلاوت کرتا ہے اس کا پورا دن اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ گزرتا ہے اور اس کے سارے کام اللہ آیت تکبیر تک عافیت سے پہنچاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ کوئی رات میں اگر سورہ یاسین پڑھ کر سوتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ بتلائی گئی کہ یاسین شریف کو کوئی اگر مشکل حالات میں پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کے یہاں اس کی بہت بے شمار معمولات ہیں، کوئی عدد جو ہے مخصوص نہیں ہے، لیکن بزرگوں نے کچھ طرز بتلایا ہے کہ اگر بندے ہم اس کو اختیار کریں تو اس میں جو ہے اس کے بعد دعا کرنے کے بعد کامیابی۔ تو بزرگوں کے یہاں یہ بھی معمول رہا ہے کہ وہ جو 7 مبین ہوتے ہیں وہ پہلے ایک جو شروع کرتے ہیں تو 1 مبین تک پڑھتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ شروع کرتے ہیں دوسرے مبین تک، تیسری مرتبہ تیسرے مبین تک، چوتھی مرتبہ چوتھے مبین تک، اس طریقے سے 7 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، مسئلوں کو حل فرماتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ یہ بھی ہے بزرگوں کے یہاں کہ 40 مرتبہ اس کو پڑھ کے دعا مانگے، اللہ دعا قبول فرماتے۔ تو بہرحال طریقہ کوئی خاص نہیں، یاسین شریف پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ پر ایک بات اور سنیے، بہت اہم بات، حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ جب ایمان والا یہ چاہے گا کہ وہ جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، جب وہ یہ چاہے گا کہ میں جنت میں قرآن کی تلاوت کروں، اس لیے کہ قرآن کا جو مزہ ملتا ہے اس کو جنت میں بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ سورہ یاسین۔ قرآن تو اٹھ چکا ہوں گا، لیکن سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ یہ 2 صورتیں ہیں جس کو جو ہے جنتی لوگ ایمان والے وہ قرآن میں بھی تلاوت کریں، جنت میں بھی تلاوت کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی بتلائی گئی کہ جنت میں جب رب خود چاہیں گا کہ میں اپنے بندوں کو، اپنے انسانوں کو قرآن سناؤں تو رب بھی سورہ یاسین بھی تلاوت کرے۔ تو یہ بہت اہمیت کی صورت ہے، اس لیے ہمیں اس کو عمل میں بھی لانا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی بات بتلائی گئی کہ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے اس کے سرانے پر یاسین پڑھی جائے تو روح کے نکلنے میں عافیت ہوتی ہے۔
تو پہلے ہم اس کا ترجمہ سن کر اس میں کیا باتیں بتلائی گئی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ شروع میں جو فرمایا گیا ہے کہ یاسین، یہ اصل میں حروف مقطعات ہے۔ جمہور کا علماء کا یہ قول ہے کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانے گا، لیکن بعض مفسرین نے اس کی تفسیر بھی کی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ یا انسان سے ماخوذ ہے، یعنی اے انسان، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے اپنا نام یاسین رکھا ہے تو لکھنے میں تھوڑا فرق کر دے تاکہ بے ادبی نہ ہو، کہ یاسین جیسے قرآن میں لکھا ہوتا ہے، اگر کسی نے نام رکھ دیا ہے یاسین تو اردو میں جو لکھے وہ الف کے ساتھ یاسین، تاکہ رب کے نام کے ساتھ متشابہت نہ ہو۔ تو یہ اللہ کا بھی نام ہے۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے صفاتی نام منتخب کیا ہے اور اپنے نبی کے لیے اس نام کو پسند فرمایا ہے کہ یاسین یہ ہمارے اور آپ کے اللہ کا بھی نام۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک قسم کھا رہے اللہ کہ قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ یہاں پہ رک کر آپ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جب گواہی دے دی تھی کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، تو تمام انبیاء کی تو گواہی دی کہ ہاں یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، لیکن جب ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور نبوت کو بتلانے کا موقع آیا تو اللہ نے صرف گواہی نہیں دی بلکہ قسم کھا کے فرمایا کہ ہاں یہ میرے رسول ہے۔ تو یہاں پر وہی اللہ نے قسم کھائی ہے حکمت والے قرآن کی، کہ اللہ قسم کھا رہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے۔ تو ایک یہ خاص انداز اللہ کا کہ اپنے رسول کی رسالت کو جب بیان کیا تو قسم کے ساتھ بتلایا، اور اس سے نبی علیہ السلام کو تسلی حاصل۔ دوسری چیز یہاں پر کہ اللہ نے قرآن مجید کی قسم کیوں کھائی، اس میں دوسرا مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ دراصل آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن مجید ہے، اس لیے خاص اس کی قسم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکمت بھرا قرآن ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے ان من القرآن آیا لہو ظہر و بطن، کہ قرآن مجید کی آیتیں جو ہے اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کا ایک باطن ہوتا ہے، یعنی جب ظاہر کو دیکھیں گے پھر اس کے جب باطن کو دیکھیں گے تو اس کے الگ معنی۔ جیسے گلاف ہوتا ہے نا، کہ گلاف ایک گلاف ہے، اس کو نکالے تو دوسرا گلاف، دوسرے کو ہٹائے تو تیسرا گلاف۔ تو جیسے ہی ہم قرآن مجید کی آیتوں کے اندر غور کرتے جائیں گے اس میں ہم کو حکمتیں ملتی جائیں گی، علم ملتا جائے گا۔ آج تک دنیا والے اس کی حکمتوں پر اور ان کی آیتوں پر غور کر رہے ہیں اور نئے نئے مسائل اور نئے نئے امور امت کے سامنے پیش کر رہے کہ یہ قرآن نے تو پہلے ہی بتلا دیا۔ تو یہ حکمت بھرا قرآن ہے کہ جتنا آدمی اس میں غور کرے گا اس کو اس کی جو ہے عمل کے لائن سے بھی باتیں اور حکمت بھری باتیں بھی ملی۔ پھر آگے فرمایا اعلیٰ صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر۔ سورہ فاتحہ کے اندر امت سے یہ تلقین کی گئی تھی، یہ دعا کرائی گئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی اللہ سے ہدایت مانگو۔ اب یہاں پر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جو بھی ایمان والا شخص یہ چاہتا ہے، جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر قائم رہے، ہدایت پر چلے، اسے چاہیے کہ وہ نبی کی اتباع کرے، نبی کی اطاعت کرے اور نبی کے طریقوں کو اور سنتوں کو اپنائے، کہ یہی ہدایت والا راستہ ہے۔ نبی ہدایت والے راستے پر ہے اور جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت والے راستے پر ہوگا اور وہ جنت کا مستحق بنے گا۔
آگے فرمایا گیا کہ اتارا گیا ہے زبردست رحم کرنے والے کی جانب سے، تاکہ ڈرائے ایک قوم کو کہ ان کے آبا و اجداد کو نہیں ڈر سنائی گئی اور وہ بے خبر۔ قرآن مجید کا بھی مقصد اور نبی علیہ السلام کا بھی مقصد یہ ہے کہ امت کو ڈرائے، امت کو باخبر کرے، اور جو غفلت بھری زندگی گزار رہے، جو گمراہی کی راہ پر زندگی گزار رہے، جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو حق پر لائے، ان کو ہدایت والے راستے پر لائے، انہیں یقین کامل کی دعوت دے، ایمان صادق کی دعوت دے، اور ان کے روح کو اللہ کی طرف جوڑے، ان کے روح کو اللہ کی طرف جوڑے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے اور جنت کے مستحق بن جائے۔ اور نبی علیہ السلام جو فکر کیا کرتے تھے، تو یہاں پر ایک تسلی اور دی گئی کہ تحقیق کے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر تسلی دی گئی اور آگے پھر بتلایا گیا کہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، اس کی وجوہات بتلائی گئی۔ بس یہاں تک ابھی ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اور اس قرآن کو ہمارے لیے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ جو باتیں بتلائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ قبول فرمائے۔ دعا سبحان اللہ سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی